کہ انحراف یا غلط فہمی جسے کہا جائے وہ ہے ظہور کا وقت معین کرنا. آپ کہیں گے ظہور کا وقت کون معین کر رہا ہے؟ آپ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھیے. جبکہ روایتوں کے اندر یہ بات بہت اس کے ساتھ آ رہی ہے، سختی کے ساتھ، کہ جو بھی وقت کو مقرر کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اور جو سر تسلیم خم کریں گے وہ نجات یافتہ. باقاعدہ میزان حکمت جو ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ کذب الموقتون، وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں. ما وقتنا فیہا ما مضى، ہم نے نہ تو ماضی میں وقت کا تعین کیا، امام فرماتے ہیں، ولا نوقت فیما یستقبل، نہ ہی مستقبل میں ہم اس کا کوئی تعین کرتے ہیں. اب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بس 6 مہینے میں امام کا ظہور ہونے والا ہے. بہت سارے افراد کا تو یہاں تک کہ وہ 3 مہینے کی بات کر، ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹے پہلے مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے رہ گئے. تو یہ جو جلد بازی والی جو کیفیت ہے، دیکھیے اس کا بہت بڑا نقصان ہے. نقصان ہے اس بات کا، ظہور کے سلسلے میں اگر کوئی شخص جلد بازی کرے گا تو کیا ہوگا؟ بدگمانی پھیلے گی، کیونکہ اس تاریخ تک اگر ظہور نہیں ہوا، کتابیں لکھی جا رہی ہیں بس ظہور میں مثلا 6 مہینے رہ گئے، ظہور میں اتنا 2013 2025 باقاعدہ لوگ مقرر کرنے لگے ہیں، کچھ اندازے لگانے لگے ہیں. ایک ویسے احتمال کے طور پر ذکر کر دیا جائے الگ ہے، لیکن عام افراد کے سامنے سے احتمال کو بھی ذکر نہ کریں، وہ اسی عدد کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. کتنے ایسے پڑھے لکھے افراد ہیں ان کا آگے چل کے مثال دینے والوں کی جنہوں نے اپنی جابس تک چھوڑ دی تھی یا چھوڑنے کی فکر میں ہو گئے تھے. تو کمزور افراد کا دین پلٹ جائے گا، وہ مایوس ہو جائیں گے، وہ اپنے کوئی اور نظریات بنا لیں گے کہ جب وہ اس تاریخ پر ظہور نہیں ہوا. اگر اس کے بہت نقصانات ہیں. اس کا علاج یہ کہ ایسے افراد کو جھٹلایا جائے، کیونکہ اس کے بہت خرابیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جاب چھوڑنے کی فکر میں لگ گئے، ذرا سی بس قتل و غارت گری میں کچھ اضافہ ہوا اور ہم فوراً کہنے لگتے ہیں امام زمانہ بس اب جلد ظہور کر لیں. دیکھیے ظہور میں دعا تو ضرور کریں تعجیل فرج کی، لیکن جلد بازی نہ کریں. جلد بازی سے کیا ہوگا؟ یعنی باقاعدہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کیسے کیسے اشعار جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں کہ جب قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے تو ایک شاعر صاحب نے لکھا جس کا مفہوم یہ اصل شعر تو میں بھول گیا کہ آپ کی غیرت ہاشمی کب جاگے گی. تو اس قسم کی بات ہے. کیا ہے یہ؟ کیا جلد باز، یعنی آپ ذرا سے قوم کے اوپر ذرا ہم براہ راست اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہمیں فوراً بس ہم چراغ رگڑیں اور نعوذ باللہ امام ظاہر ہو جائیں، بس ہمارا فی الحال یہ مسئلہ حل کر دیں، نہیں تو پھر ہم آپ کا عقیدہ ہی چھوڑ دیں، کچھ اس طرح کا نظریہ. تو باقاعدہ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ ظہور کے سلسلے میں جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور جو سر تسلیم ختم کریں گے وہ نجات یافتہ ہوں گے. اچھا اس بات کا خطرناک نتیجہ کیا نکلے گا جو جلد باز ہوں گے؟ دیکھیے میں سب کے نتائج بھی بتاتا جا رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو تو بہت جلدی ہے نا، جو بھی جعلی آدمی بھی امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کرے گا فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہنے لگیں گے. جتنے جھوٹے مدعی ہیں یہ جلد بازی میں اسے لبیک کہیں گے. اور اگر امام نہ بھی ہوں تو جعلی نیابت و سفارت کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے یہ لوگ لگ جاتے ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا امام زمانہ سے رابطہ ہے، ہر آدمی ان کے پاس اپنے مسئلوں کو لے کر جا رہا ہے. ان جعلی افراد کے ہاتھوں بیوقوف بن رہا ہے. بہت سارے افراد نے، میں جیسے کہ ابھی بتایا کہ اب اپنی نوکریاں اور کاروبار چھوڑ بیٹھے اور کچھ علماء کی باتوں کے غلط مفہوم نکال کر خود سے غلط مفہوم نکالے. بہت سے لوگوں نے گملوں میں سبزیاں اگانی شروع کر دیں اور بھینسیں پالنی شروع کر دیں اور جلد بازی کی بس اب تو ظہور ہوا جا رہا ہے. بہت سے افراد کام کرتے تھے مختلف اداروں میں، وہ اپنی جابس کو ریزائن کر کے بیٹھ گئے کہ بس چند مہینے اس بات میں رہ گئے، پھر تو ایک تباہی کا آغاز ہو جائے گا. تو اور یہ علماء کی باتوں سے غلط مفہوم نکالا، ان کا مقصد بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اپنے تئیں جو جلد باز تھے انہوں نے اس قسم کا نتیجہ نکالا. اور ایسے افراد کا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے بعد امام پر بھی اعتراض کرتے ہیں.
کہ اتنے ہم پر مظالم ہو رہے ہیں اور آپ ظہور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور امام آپ ظہور نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر ان کی غیرت ویرت کا حوالہ دے کے معاذ اللہ اس طرح سے دین سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. تو یا پھر یہ غلط قسم کے اقدامات کرتے ہیں. بہت سارے جلد بازی میں آ کر اخبارات میں اشتہارات دینے شروع کر دیتے ہیں امام زمانہ کے لیے، اور بڑے بڑے اشتہارات اخبار میں آنے لگتے ہیں. یہ بہت بڑی ویسی کہ انحرافی فکر ہے کہ جس کے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ پھر جب ظہور نہیں ہوتا تو ایک دوسرا ایک نظریہ یہ بھی والا ایک بن جاتا ہے کہ وہ ایسے افراد کا مذاق اڑانے لگتے ہیں جو کہ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. مذاق اڑاتے ہیں، بھائی کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی اس قسم کا نظریہ نہیں ہے. ایسے افراد کی تعداد بھی ہوتی جا رہی. یہ ان جلد بازوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس قسم کے گروپ نکلتے ہیں، جبکہ خود یہ ہے کہ جو عقیدہ تسلیم رکھیں گے وہ نجات یافتہ ہوں. باقاعدہ جو کفایت الاثر جو کتاب ہے علی قمی کی، ایک تو منتخب الاثر ہے جو صافی گل پائگانی کی کفایت الاثر، اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے کہ طوبی للصابرین فی الغیبہ، خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو غیبت کے زمانے میں صبر کے ساتھ رہیں، جلد بازی نہ کریں. تو غیبت کے زمانے میں صابرین کو مبارک ہو. اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہ دیکھیے جلد بازی کا علاج یہ کہ دین میں بصیرت کو انسان اپنی بڑھائے. اب پڑھتی رہیے، اپنے علم کو بڑھائیے، قرآن و حدیث کا علم بڑھائیے، مراجع کے نظریات سے واقفیت رکھیے. مثلا جو یہ تطبیق دے رہے ہیں، آپ نے فوراً ناصر مکارم شیرازی کسی مرجع کی طرف رجوع کیے، وہاں سے جواب آ گیا، اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اس طرح سے تطبیق کرنا. صبر کی فضیلتیں آپ پڑھیں کہ غیبت میں کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری، کس طرح سے صبر کے ساتھ رہنا. توحید پر اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں تاکہ ان انحرافات کی جڑ جو ہے کٹ جائے. یہ بے صبری کا مظاہرہ تاکہ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ غیبت نعمانی جو بڑی مشہور ہے، اس سلسلے میں ہماری کتاب ہے، محمد ابن ابراہیم جو اس کے رائٹر ہیں، اور نعمانی اس وجہ سے کہ نعمانیہ جو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب جو غیبت کے موضوع پر ہے، اس میں روایت ہے کہ جو اپنے امام کی شناخت اور معرفت کے ساتھ مر جائے تو ظہور سے چاہے پہلے مرے یا بعد میں مرے اس پر کوئی ضرر واقع نہیں ہوگا، اور ایسا شخص ایسے ہی جیسے امام کے ساتھ ان کے اپنے خیمے میں موجود ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو یہ جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ظہور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی؟ دعا ضرور کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، لیکن جلد بازی الگ چیز ہے. صحیح نظریہ یہ ہے، صحیح نظریہ کہ امر ظہور کو نزدیک شمار کریں اور قول و فعل سے اپنی آمادگی ظاہر کریں، باقی سب کام اللہ پہ چھوڑ دیں. بس یہ ہے صحیح ترین نظریہ. مر بھی اگر ہم گئے تو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے امام زمانہ سے ملحق کر دیا جائے گا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں. جلد بازی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھوٹے مدعیان نیابت و سفارت، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. خالی یہاں نہیں، خود ایران میں خوزستان کا جو علاقہ ہے، وہاں سید علی غرابات کے نام سے، جو سائد کے نام سے مشہور ہے وہاں پر، اس نے باقاعدہ اپنا ارتباط امام زمانہ کے سلسلے میں مشہور کیا. یہ سب بعد میں جیلوں کی ہوا کھائی ان لوگوں نے، لیکن ان کے بہت سارے پیروکار بھی بن جاتے ہیں جو جلد باز قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک عورت ہے جس نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر اپنی وہ بھی ڈالی ہوئی ہے، اس نے امام زمانہ کی زوجہ ہونے کا دعویٰ کیا. ایک صاحب نے ابھی جو کا یمانی صاحب جو تھے، حسن یمانی، انہوں نے امام زمانہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا. اور باقاعدہ محمد عرفانیان کر کے جو تہران کا ایک شخص تھا، اس نے تو باقاعدہ دعویٰ سفارت بھی کیا جو سیدھے ہاتھ پہ ہے. ان سب نے بھی بعد میں جیلوں کی ہوا کھائی، لیکن ایران کے علماء یقیناً ہوشیار ہیں، فوراً بیخکنی کی. اور بات جب آیت اللہ فاضل لنکرانی تک پہنچی تو فوراً آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ایکشن لیا تھا. اب تو خیر مرحوم ہو گئے ہیں، اور فتویٰ دیا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ امام زمانہ کے مسئلے کو کھیل بنا لیا ہے، کیوں لوگوں کے عقائد کے ساتھ سوء استفادہ کیا جا رہا. اور ان کا تو ابھی تذکر آ ہی گیا، احمد حسن الیمانی کا. کراچی میں خود کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ دعوی نیابت و سفارت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک صاحب نے تو براہ راست مجھ سے ہی کہا تھا کہ آپ جب کہیں اسی وقت امام زمانہ کی آپ سے ملاقات کروا دوں گا، یعنی آرڈر کے اوپر جو ہے وہ بکنگ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو یہ خصوصی نائبین ہیں، ان نیابت خاصہ کا دروازہ تو امام خود بند کر کے گئے، لیکن نیابت عامہ کا سلسلہ جاری ہے جو مجتہدین اور مراجع کی صورت میں. اب جو کوئی بھی خصوصی نائب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے.
ایسے افراد ہوا و ہوس، لالچ اور مختلف ہتھ کنڈوں سے لوگوں میں اپنے آپ کو انہیں متعارف کرا رہے ہیں اس قسم کے دعوے کر کے، اور کچھ اغیار کی سازشیں بھی اس کے اندر یقیناً ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں، جیسے خود یہی صاحب، انہوں نے بھی ایک لحاظ سے امام زمانہ ہونے کا بھی جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ کر دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ اور مہدی ایک ہی چیز ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ایک ہی شخصیت کے اندر ہی دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سے بہت پہلے امام مہدی ہونے کا غلام احمد قادیانی بھی دعویٰ کر چکا ہے، جو قادیانی فرقے کا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو ہمارے مکتب اہل بیت سے تو تعلق نہیں رکھتے، لیکن ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے بھی اپنے آپ کو امام زمانہ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت ان کے اپنے آپ کو مہدی منتظر کے نام سے پروموٹ کیا۔ اب تو خیر یہ مر چکا ہے شخص بھی، لیکن اس کے فالوور، پیروکار وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کے فرامین، امام مہدی نے یہ فرمایا اور یہ وہ سب بہت ساری چیزیں اس طرح سے لوگوں کے اندر، اور کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں باقاعدہ باطل نے ان کے پودے اگائے ہیں اپنے نرسریز میں، جو کہ جیسے یہی مرزا حسین علی نوری، ایران کے اندر باقاعدہ بابیت اور بہائیت وغیرہ کے جو فرقے ہیں، محمد علی باب جس سے جو ہے فرقہ بابیہ نکلا ہے، جو یقیناً کافر فرقہ ہے، لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے درمیان متعارف کروایا اور باطل ان کو جو ہے وہ لے کر آیا۔ تو ایسے تمام جعلی افراد کا جب کردار لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ امام زمانہ کی شخصیت کو ہی مشکوک سمجھنے لگتے ہیں کہ اتنی خراب کیریکٹر کا آدمی بھی بالفرض جب اس سے امام زمانہ آ کر ملتے ہیں جو مدعی نیابت و سفارت ہے، تو پھر اس کا امام زمانہ پہ اعتقاد مشکوک ہو جاتا کہ اگر یہ شخص صحیح نہ ہوتا تو امام اس سے آ کر کیوں ملاقات امام ان سے آ کر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے چشم پوشی نہ کی جائے، ان سے بالکل قاطعانہ برتاؤ کیا جائے، اور بااثر مومنین جو ہیں وہ ان کے پاس جائیں، اگر یہ قابل اصلاح ہو تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں ان کو، ورنہ ان کو اپنے پاس بلائیں۔ سکوت اور خاموشی تو کسی بھی صورت اختیار کرنے سے یہ فتنے جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے باقاعدہ اس سلسلے میں اقدام کیا۔